جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 کے بعد اکثر میں نظر بند رہا تقریباً 4-4.5 سال۔ اس نظر بندی کے دوران میں اپنے ساتھیوں سے بھی نہیں مل پایا۔ الحمدللہ پچھلے ہفتے میں ایک طویل عرصے کے بعد اپنے ساتھیوں سے ملا، جس میں کہ پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب، بلال غنی لون صاحب اور مسرور عباس انصاری صاحب۔ تقریباً 5 سال کے عرصے کے بعد ہم ملے اور ہم نے آپس میں بات کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرحلہ ایک انتہائی جذباتی مرحلہ تھا کہ اتنے طویل عرصے کے بعد ہم آپس میں مل رہے تھے، اور ہم نے ان ساتھیوں کو بھی یاد کیا جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں، جنہوں نے ان 5 سالوں میں انتقال کیا، جو رحلت کر گئے، جن میں کہ محترم سید علی شاہ گیلانی صاحب، محترم مولانا عباس انصاری صاحب، محترم مصدق عادل صاحب، اور بھی جو ہمارے حریت کے چھوٹے بڑے کارکن اور رہنما تھے، ان کو بھی ہم نے یاد کیا۔ محمد اشرف صحرائی صاحب، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات پر بھی اظہار افسوس کیا کہ ہمارے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ابھی بھی قید و بند کی صعوبتوں میں، قید و بند کی تکالیف میں مبتلا ہے، اور وہ بھی جیل خانوں کی کوٹھریوں میں نظر بند ہیں، جس میں کہ محمد یاسین ملک صاحب، شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی صاحبہ، شاہد الاسلام، نعیم احمد خان، محمد قاسم فقتو، مسرت عالم، پیر حفیظ اللہ، ایاز اکبر، اور بھی بہت سارے جو حریت کے چھوٹے بڑے کارکن اور رہنما تھے، انہیں بھی ہم نے یاد کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے 2019 کے بعد جو تبدیلیاں جموں کشمیر کے حوالے سے ہوئی، اس پر بھی ہم نے گفت و شنید کیا، اور جو عالمی منظرنامہ آج تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جو کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چینجز جیو پولیٹیکل لیول پر تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیالات کیا۔ دوستو، بزرگوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 1993 میں جب میر وائز منزل پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی بنیاد پڑی، اس وقت حالات بہت مختلف تھے۔ 93 میں جب حریت کانفرنس کا وجود عمل میں آیا تو وہ ایسے حالات تھے کہ جب عسکریت بالکل اپنے عروج پر تھی، اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ ہمارے بننے کا مقصد، اس فورم کو وجود میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرامن طریقوں سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں، یعنی مسئلے کشمیر کو حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج تقریباً 30 سال گزر گئے، اور آج 30 سال کے بعد پھر کل جماعتی حریت کانفرنس برابر اسی موقف اور منشور پہ کھڑا ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل فوجی طاقت سے نہیں، بندوق سے نہیں، بلکہ بات چیت سے نکلے گا۔ بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل ہی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے برکس کے جو سمٹ ہوا روس میں، وہاں پر ایک بڑی اہم بات کہی، اور جس بات سے ہم سب
بالکل متفق ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کا جو دور ہے، آج کا جو وقت ہے، وہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کا وقت ہے. آج کا دور جنگ کا دور نہیں ہے. اور ہم بالکل یہی مانتے ہیں کہ جنگ و جدل سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے الجھ جاتے ہیں. اور ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسی سوچ کو، اسی فکر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ہم نے ماضی میں بھی اس فکر کو آگے بڑھایا. آپ کو یاد ہوگا کہ مشکل ترین حالات میں جب ہماری مخالفت بھی ہوئی، لیکن تب بھی ہم نے بات چیت کے عمل کو نہیں چھوڑا. چاہے ہم نے واجپئی صاحب کے ساتھ بات کی، چاہے ہم نے منموہن سنگھ صاحب کے ساتھ بات کی، چاہے ہم نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بات کی، تو مدعا اور مقصد یہی تھا کہ خون بہت بہہ چکا ہے، خون بہت بہہ رہا ہے، ہمیں راستہ اختیار کرنا ہے ڈائیلاگ کا، بات چیت کا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں 30 سالوں سے یہ خون بہنے کا عمل، انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا عمل برابر جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ گگنگیر میں پچھلے ہفتے بے گناہ لوگ مارے گئے. ہم سب نے اس کی مذمت بھی کی، ملامت بھی کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ سلسلہ نہیں رک رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کل ہی گلمرگ جیسے ہائیلی سیکیور اور سینسٹیو ایریا میں بھی تشدد ہوا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. یہ بھی ایک تشویشناک صورتحال ہے. ان سارے معاملات کی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے. ہم ایک بار پھر یہ بات دہرانا چاہتے ہیں کہ جہاں تک جموں کشمیر کے عوام کا تعلق ہے، یہاں کے عوام، یہاں کی تحریک پسند قیادت، حریت پسند قیادت ماضی میں بھی پرامن طریقوں سے مسائل کے حل کی خواہاں تھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری کوششیں اس سمت میں جاری رہیں گی جہاں پہ ہم یہ کوشش کر سکیں کہ اس مسئلے کا پرامن اور پائیدار حل نکالا جا سکے. آخر پر میں پھر سے تمام ان ساتھیوں کو یم پانچن وریندان یم رحمت حق گئی، یم شہید گئی، تین خطر پرو کلمات افضل ذکر فعلم انہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا